اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فاصلہ فی الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الآحاد وهي وإن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية الأخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں لجنہ کے امتحان میں کفایت الاصول کے طلاب کے لیے مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے مادہ امتحانی کا درس امر ثالث سے شروع کیا تھا اور ابھی خبر واحد کی حجیت کی ادلہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے آیات کو بیان کیا خبر واحد کی حجیت پر جو ادلہ ہیں، ان میں سے آیہ نبا کو قبول کیا، باقی آیات پہ آیہ نفر کو بھی قبول کیا، تقریباً باقی آیات پہ کچھ اشکالات کیے۔ اور ابھی اس فصل میں مصنف خبر واحد کی حجیت پر ادلہ اربع میں سے جو دوسری دلیل ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ خبر واحد کی حجیت پر دوسری دلیل وہ روایات ہیں کہ جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری ایسی اخبار ہیں کہ ان میں خبر واحد کی حجیت پر دلیل موجود ہے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بہذا الجالس، آپ پر لازم ہے کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی روایات کو لو۔ اور ہذا کے ذریعے امام علیہ السلام نے اشارہ زرارہ کی طرف کیا تھا۔ اسی طرح یونس کے بارے میں امام علیہ السلام کو، وہ بھی ایک صحابی ہے، اس کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، کیا وہ ثقہ ہے اور اس کی روایات کو ہم لے سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا نعم، یعنی اس قسم کی روایات ہیں، یہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ آپ گویا کہ ثقہ کے قول کو آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قسم کی روایات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ من راویہ من احادیثنا، اس طرح کی ہیں کہ جو ہماری احادیث کو
روایت کرے، یہ بھی گویا کہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ ثقہ کا قول حجت ہے، عادل کا قول حجت ہے، کہ ان کے ذریعے واضح دلالت ہوتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ ان روایات کے ذریعے دلالت ہوگی کہ خبر واحد حجت ہے۔ مصنف اشکال یہ کرتے ہیں ان روایات پر کہ اگرچہ دلالتاً ان روایات میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ خبر عادل حجت ہے، خبر ثقہ حجت ہے، لیکن اس کے باوجود مصنف فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، یہ روایات خود خبر واحد ہیں، خود اخبار احاد ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر واحد کی حجیت کو ہم خبر واحد کے ذریعے ثابت کریں؟ لہذا ایسا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اگر روایات سے ہم نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں تواتر کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ روایات متواتر ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ روایات کا باب مسدود ہے، اور روایات کے ذریعے خبر واحد کی حجیت پر دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر تواتر کے حوالے سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان روایات کے تواتر کو ثابت کریں۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر تواتر لفظی بھی نہیں ہے۔ تواتر لفظی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جماعت ایک ایسی روایت کو نقل کرے کہ اس جماعت کا کذب پر جمع ہونا ممتنع ہو، اور اس روایت کو ایک ہی لفظ کے ساتھ وہ ذکر کرے، انہی الفاظ کے ساتھ، جیسے حدیث غدیر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تواتر معنوی بھی یہاں پر نہیں ہے، مصنف فرماتے ہیں۔ تواتر معنوی اسے کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک جماعت جس کا کذب پر جمع ہونا ممتنع ہے وہ ایک روایت کو نقل کرے، لیکن وہ روایت لفظاً بے شک ایک جیسی نہ ہو، لیکن معنی اور مضمون میں ایک ہی جیسی ہو، یعنی ایک ہی جیسا اس کا معنی اور مضمون ان تمام روایات، یعنی جو بھی لوگ وہ ذکر کریں، وہ معنی اور مضمون ایک جیسا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی، یعنی معنی گوئے کہ معنی ذکر ہو وہ روایت۔ جیسا کہ اکثر روایات میں گوئے کہ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جب یاد نہیں رہ جاتے تو معنی اور مضمون یاد رہ جاتا ہے، اس کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو فقہ کے باب میں بھی اسی طرح جو ہے، یا اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ مثلا حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور مختلف جنگوں کے بارے میں امام علیہ السلام کی جو سیرت ہے شجاعت کے حوالے سے، مختلف جنگوں کے حوالے سے، اب لفظاً بے شک ایک جیسی روایت نہ ہو، لیکن مانن اس حد تک یعنی روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ تواتر کی حد تک ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور معنی اور مضمون سب کا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے بہت شجاع تھے۔ اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی۔
تو یہاں پر تواتر لفظی بھی نہیں ہے اور تواتر معنوی بھی نہیں ہے۔ ایک اور تواتر کی قسم ہے تواتر اجمالی۔ تواتر اجمالی اسے کہتے ہیں کہ اتنی روایات ہوں ایک مطلب کی کہ ہمیں اتنا علم ہو، یہ یقین ہو کہ ان میں سے بعض یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ تواتر اجمالی موجود ہے، یعنی اس قسم کی جو بھی روایات ہیں ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے بعض روایات معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے گویا کہ یہاں پر تواتر اجمالی کے ذریعے جو ہے وہ اشکال جو ہے وہ منتفع ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ اخبار احاد ہیں، یہ والا اشکال منتفع ہو جاتا ہے۔ بے شک اخبار احاد ہے لیکن تواتر اجمالی موجود ہے، اور ہمیں اجمالاً علم اجمالی ہے کہ ان میں سے بعض روایات معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے خبر روایت کی حجیت پر یہ دلیل بن سکتی ہے۔ لیکن ایک اور پھر مشکل پیش آتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر تواتر اجمالی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان روایات میں بعض روایات ایسی ہیں کہ ان کا مضمون یہ ہے کہ خبر ثقہ ہو جاتا ہے، جیسے یہی یونس بن عبد الرحمن کے بارے میں جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے اور اس کی روایت کو ہم لے سکتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہم وہ ثقہ ہے۔ یعنی اس قسم کی روایات گوئے کہ دلالت کرتی ہیں کہ خبر ثقہ ہو جاتا ہے۔ علیہ بہذا الجالس، اس قسم کی روایات مثلا کہ جہاں پر خاص بارز شخصیات کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، تو یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ گویا کہ عادل شخص کی خبر ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات جس طرح مثلا یہ والی روایت ہے کہ من روی من احادیثنا یا من روایتنا، جو ہماری احادیث کو ذکر کرے۔ اب یہاں پر احادیث کی اضافت دینا نا ضمیر کی طرف، جمع متکلم کی ضمیر کی طرف، یہ بتاتا ہے کہ روایت کرنے والا شیعہ ہونا چاہیے، تو گوئے کہ فقط ثقہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، لہذا وہ راوی شیعہ بھی ہو تب جو ہے اس کی روایت کو جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ خبر روایت کی حجیت کے اوپر جو دلیل ہے وہ اخص سے مضمون ہے گویا کہ، یعنی ایک تواتر اجمالی گویا کہ یہاں پر پھر کیونکہ خبر روایت کی حجیت پر یعنی گویا کہ عادل کی حجیت پر، اور عادل کا قول جو ہے یہ ان روایات میں سے اخص سے مضمون ہے، گویا کہ اس قسم کی روایات گویا کہ خاص ہیں، جبکہ جو خبر کو لینے کی حجیت کے اوپر جو دلالت ہے، چاہے وہ خبر ثقہ ہو چاہے وہ گویا کہ عام ہیں، یعنی ان میں مختلف مضامین کی روایت موجود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ یہ خبر ثقہ، یعنی گویا کہ جب ہم کہتے ہیں خبر روایت ہو جاتی ہے یعنی خبر ثقہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ تو پھر اخص سے مضمون ہو گئیں، یعنی یہ گویا کہ کچھ روایات یعنی ان تواتر اجمالی، جن روایات میں ہم تواتر اجمالی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں سے بھی گویا کہ ایک خاص گروہ کے جو ثقہ کی خبر کو حجت قرار دے رہی ہیں، گویا کہ ہم ان کو لے رہے ہیں، تو باقی روایات کو تو گویا کہ ہم نہیں لے رہے۔ تو اگرچہ بات ایسی ہے کہ اخص سے مضمون ہے، یعنی وہ والی روایات گویا کہ اس خبر روایت کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن مصنف یہی فرماتے ہیں کہ ہم اس سے گویا کہ تجاوز کریں گے کہ جب انہی اخبار مذکور یعنی کہ انہی روایات کے درمیان کے جو 4 قسم کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، جب ان کے درمیان جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ روایات بھی موجود ہیں کہ جن میں تواتر اجمالی موجود ہے،
لیکن وہ ثقہ سے آگے یعنی کہ ہٹ کر بھی گویا کہ وہ حجیت پر دلالت کرتی ہیں، تو گویا کہ اس طریقے کے ساتھ پھر عمومیت ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ ثقہ کی خبر ہو، چاہے وہ عادل کی خبر ہو، چاہے وہ شیعہ کی خبر ہو۔ یعنی گویا کہ وہ روایات کے جن کے بارے میں ہمارا تواتر اجمالی کا دعویٰ ہے وہ گویا کہ عام ہیں، یعنی کہ ثقہ سے عام ہیں۔ فرماتے ہیں فی الاخبار التي دلت علی اعتبار اخبار الاحاد، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہیں کہ خبر واحد معتبر حجت ہے، وہی وَإِنْ كَانَتْ طَوَائِفَ كَثِيرَ، اگرچہ یہ روایات گویا کہ کثیر یعنی 4 قسم کی ہیں، طوائف کثیر یعنی 4 قسم کی ہیں۔ بعض مثلا جو ہے نا قول ثقہ کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ قول عادل کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، بعض خود شیعہ کی یعنی قول کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، اور بعض دلالت کرتی ہیں کہ وہ ثقہ بھی ہو اور عادل بھی ہو، یعنی گویا کہ اس 4 قسم کی روایات ہیں۔ کما یظہر من مراجعۃ الوسائل وغیرہ، مصنف فرماتے ہیں جیسے آپ وسائل و شیعہ میں آپ اگر مراجعہ کریں تو آپ کو یہ گویا کہ یہ تمام آپ 4 قسم کے روایات آپ کو مل جائیں گی وغیرہ، یہ اس کے علاوہ باقی کتب کا آپ مطالعہ کریں۔ الا لیکن یہ کہ انہ یشکل الاستدلال بہا، ان روایات کے ذریعے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کرنے میں اشکال ہے، علی حجیت اخبار الاحاد، بیانہا اخبار و احاد، کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد کی حجیت پر یہ روایات جو دلالت کر رہی ہیں یہ خود اخبار احاد ہیں، یہ خود خبر واحد ہیں، تو خبر واحد کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ فإنها غیر متفقۃ علی لفظ ولا علی معنی، یعنی اور یہ یعنی تواتر لفظی بھی اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں ہے، اور تواتر معنوی بھی نہیں ہے، کوئی متفق نہیں ہے لفظ پر بھی اور معنی پر بھی، فتکون متواترۃ لفظا و معنی ولا علی معنی، یعنی کوئی معنی یہ لفظ پر بھی متفق نہیں ہے تاکہ یہ تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی ہو، یعنی کوئی تواتر لفظی بھی نہیں پایا جاتا، تواتر معنوی بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ ہمارے پاس جب یہ خود اخبار احاد ہیں تو گویا کہ جو ہے نا خبر واحد کی حجیت پر جو ہے نا روایات میں سے گویا کہ دلیل مسدود ہے، کیونکہ دلیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ تواتر ہونا چاہیے، اور یہاں پر تواتر موجود نہیں ہے، تواتر لفظی بھی نہیں ہے، تواتر معنوی بھی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مُنْدَفَعٌ، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ یہاں پر تواتر موجود نہیں ہے، تواتر لفظی بھی موجود نہیں ہے، تواتر معنوی بھی موجود نہیں ہے، یہ مندفع ہے، بِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، اگرچہ بات ایسی ہے، کوئی تواتر لفظی بھی نہیں ہے، تواتر معنوی بھی نہیں ہے، إِلَّا أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ إِجْمَالًا، لیکن یہ ہے کہ یہ تواتر اجمالی یہاں پر موجود ہے، ضرورت انہ یعلم اجمالا، یعنی ہمیں علم اجمالی ہے، ہمیں اجمالا معلوم ہے کہ بے صدور بعض منہم علیہم الصلوۃ والسلام، کہ ان روایات میں سے بعض روایات یقیناً امام معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں۔ وقضیتہ، اور اس کا تواتر اجمالی کا، یعنی جب ہمیں ایک یہاں پر تواتر اجمالی یہاں پر جب موجود ہے، علم اجمالی ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض روایات معصوم سے صادر ہوئی ہیں، تو اس کے تقاضے کے مطابق وَإِنْ كَانَ حُجِّيَّةُ خَبَرٍ، اگرچہ اس خبر کی حجیت، یعنی اس کا تقاضا اگرچہ یہی ہے کہ ہم خبر کو حجت قرار دیں، دل علی حجیت ہی، کہ جس کی حجیت پر دلالت ہو رہی ہے، اخص و مضموناً، انہی مذکورہ روایات کی دلالت ہو رہی ہے، لیکن ان روایات کی دلالت ہو رہی ہے کہ جو مضمون میں اخص ہیں، یعنی خبر ثقہ، یعنی یہ
وہ روایات ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں گویا کہ ثقہ بھی ہو اور عادل بھی ہو، یعنی اخص مضمون سے یہ مراد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ 4 قسموں کی روایات موجود ہیں، تو ان میں گویا کہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے یعنی بعض اوقات ایک شخص جو ہے نا وہ ثقہ ہو، بعض اوقات ایک شخص جو ہے نا وہ عادل ہو، بعض اوقات ایک شخص ثقہ بھی ہو اور عادل بھی ہو، یعنی یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ تو جو اخص مضمون ہے وہ گویا کہ یہ ہو گیا، وہ مورد اجتماع ہو گیا، یعنی جو ثقہ بھی ہو اور عادل بھی ہو۔ تو اخص مضمون جو روایات ہیں گویا کہ وہ دلالت کرتی ہیں خبر کی حجیت پر۔ تو گویا کہ تواتر اجمالی سے جو ثابت ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ثقہ بھی ہو شخص اور عادل بھی ہو، یعنی اس جو روایات کا ایک سلسلہ ہے اس میں تمام افراد جو ہیں نا وہ ثقہ بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، تو وہ روایت ہو جاتا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی روایت ہمارے سامنے ہے کہ جس میں جو سلسلہ روایات میں تمام ثقات ہیں فقط، عادل نہیں ہے، یعنی عادل نہیں ہے مطلب ذمہ دار نہیں ہے، فقط ثقہ ہیں، یعنی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کذب بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، لیکن ذمہ دار نہیں ہیں، اکثر خطا کر جاتے ہیں، سہو کر جاتے ہیں اور دقت سے کام نہیں لیتے، ذمہ دار نہیں ہیں، تو ثقات فقط ہیں، گویا کہ وہ روایت خارج ہو جائے گی، یعنی وہ حجت نہیں ہوگی۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں الا انہ یتعدی عنہ، لیکن یہاں پر ہمارے پاس تعدی کا ایک راستہ موجود ہے، ہم یعنی کہ ان روایات کو بھی حجیت کے دائرے میں لے آ سکتے ہیں کہ جس روایت کے سلسلے میں فقط ثقات موجود ہیں، اس کو بھی ہم لے آ سکتے ہیں۔ کب؟ فیما اذا کان بینہا ما کان بہذا الخصوصیت ہے کہ جب ان اخبار مذکور کے درمیان وہ اخبار بھی موجود ہیں کہ جس میں یہ خصوصیت موجود ہے، یعنی تواتر اجمالی موجود ہے ان کے بارے میں بھی کہ وہ معصوم سے یقیناً صادر ہوئی ہیں، لیکن وقت دل علی حجیت ما کان عام، یعنی تواتر اجمالی والی خصوصیت بھی ان میں موجود ہے اور وہ عام خبر کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں، یعنی فقط ثقہ ہونا ہی کافی ہے، فقط ثقہ کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں۔ تو لہذا گویا کہ ان 4 روایات قسم کی جو روایات ہیں ان میں سے یعنی وہ روایات کے جو ثقہ کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں ان میں بھی تواتر اجمالی موجود ہے، تو لہذا جب ان میں بھی تواتر اجمالی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ کی خبر بھی حجت ہے۔ تو وہ روایات کے جو فقط جس میں سلسلہ روایات میں فقط ثقات ہوں تو وہ بھی دائرہ حجیت میں آ جائے گی۔ ففہم میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا اس بات حجیت خبر واحد بنحو موجب جزیہ ہے، یعنی ہم بطور کلی ہر قسم کی خبر واحد، چاہے وہ عادل کی ہو، ثقہ کی ہو، عادل اور ثقہ کی ہو، شیعہ کی ہو، یعنی کوئی بنحو کلی ہم خبر واحد کو جو ہے وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے، ہمارا یعنی کہ اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم فقط ایک موجب جزیہ کے طور پہ خبر واحد فی الجملہ یعنی خبر واحد حجت ہے، اور اس کے لیے یہ روایات جو تواتر اجمالی ہے وہ کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔